بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں آج وزیر اعلیٰ نے حکومت پنجاب کی ترجیحات، عوام دوست منصوبے، پبلک کو ریلیف دینے کی حکومتی پالیسیز اور وہ تمام قوانین جو ان سہولتوں کے پبلک ریلیف اور ویلفیئر کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں، ان کے حوالے سے آج وزیر اعظم پاکستان کو تفصیل سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کے آج کے دورے کا جو مقصد تھا وہ حکومت پنجاب کی جو ریفارمز ہیں مختلف شعبے میں، خصوصی طور پہ جو ہمارے معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا زراعت سے جڑا شعبہ، جو بدقسمتی سے پاکستان بننے سے پہلے جو زرعی اجناس میں خود کفیل ہوتے ہوئے پوری دنیا کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا تھا، آج بہتر بیج، جدید مشینری اور زرعی آلات کے فقدان کی وجہ سے وہ صوبہ پاکستان کی جو 70% آبادی کو غذائی ضروریات پورا کرنے کے حوالے سے مختلف پالیسیز، قوانین اور جدید ٹیکنالوجی کے فقدان کی وجہ سے اپنی 100% پرفارمنس نہیں دے پا رہا۔ وزیر اعظم نے جو 2.5 سال میں موجودہ حکومت نے زرعی شعبے کے اندر انقلابی اقدامات اٹھائے، ان کا جائزہ لیا اور ان تمام ترجیحات پہ وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں متعلقہ منسٹرز نے بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعظم کو ان تمام اقدامات سے آگاہ کیا جو اگلے آنے والے 3 سال کے لیے ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ان کو 5 سال تک فوکس کیا گیا۔ پرائم منسٹر نے اس کے لیے ٹائم لائن، جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جڑا وہ ایک رورل ایریا نیٹ ورکنگ اور اسٹرکچرائزیشن پروگرام اور پنجاب کی ایگریکلچر، لائف اسٹاک اور فشری جیسے جو کمپوننٹ ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو فل فور ریوائیو کرنے کے لیے، ریویمپ کرنے کے لیے جو انیشیٹو حکومت پنجاب لے چکی ہے، ان کو ہنگامی بنیادوں پہ سپیڈ اپ کرنے کی ہدایات جاری کی تاکہ جو رورل اکانومی کے اندر بوسٹ لانا، دیہی علاقوں کو شہری علاقوں کے برابر سہولتیں فراہم کرنا اور ایگریکلچر ریفارمز کے ذریعے
ترقی اور خوشحالی کے سفر کا جو آغاز پاکستان تحریک انصاف نے کیا، اس ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو 3 گنا بڑھانے کے لیے وار فوٹنگ پہ کام کرنا، تاکہ جہاں دیہات میں ترقی اور خوشحالی حقیقی معنوں میں نظر آئے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ غربت کا خاتمہ ہو، جو کسان ہے اس کو اس کی محنت کا پھل ملے، اور سب سے اہم جو کسان کی پروڈکٹس ہیں ان کو عالمی منڈیوں تک رسائی یقینی بنائی جائے، اور بین الاقوامی سطح پہ جس طرح جدید ترین ایگریکلچر کی بنیاد پہ ہمارے ریجن کے اندر اور 5 براعظم میں جو ٹیکنالوجی نے انقلاب برپا کیا ہے اور کسان نے اپنی کم لاگت سے زیادہ پیداوار کو انشور کیا، اور اس پیداوار سے اس نے جو نفع کمایا ہے اسے الٹیمیٹلی اس کو فردر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا۔ چونکہ ہمارے ہاں ایگریکلچر کا شعبہ کئی دہائیوں سے نظر انداز رہا، جو پوٹینشل ہے ہمارے ایگریکلچر کے اس انڈسٹری کے اندر، کیونکہ ایگریکلچر ایک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی انڈسٹری کا روپ دھار رہی ہے، اور وزیر اعظم نے وہ تمام ریفارم جو ان اداروں میں ریکوائرڈ ہے اس کی آج منظوری دی ہے، اور حکومت پنجاب کی ان کاوشوں کو سراہا ہے جو وہ کسان کو سستا بیج، بر وقت پانی کی فراہمی، ان کو آسان شرائط پہ قرضے، جدید مشینری کی دستیابی، زرعی آلات کسانوں کی دہلیز پر پہنچانے کے عملی اقدامات، اور ای کسان جو کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ جو کسان کارڈ ہے، اس کے ذریعے کسان کو بینکوں کے ذریعے مالی معاونت یقینی بنانا، یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے نہ صرف پنجاب جو ہے اپنی غذائی اجناس میں خود کفیل ہو کے پورے پاکستان کو وہ فوڈ اور فروٹ باسکٹ فراہم کرے گا، بلکہ ہماری جو ویٹ اس وقت گندم کی شارٹیج، ہماری سبزیاں، ہماری دالیں، ہماری دیگر جو غذائی اجناس ہیں جس کی آئے دن قلت کی وجہ سے عوام مہنگائی کی چکی میں پستے ہیں، اور پھر ان کی امپورٹ پہ ہمیں اپنا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آج وزیر اعظم نے سب سے اہم جو ترجیح ہے وہ زراعت کو قرار دی ہے، اور انہوں نے زراعت کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنانے کے لیے جتنے بھی زراعت کے ساتھ جوڑے انسٹیٹیوشن ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے، ریفارمز اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ بناتے ہوئے کسان، ادارے، حکومت اور عوام، ان کا ایک کمبینیشن فارمولہ آج ایگریکلچر منسٹری نے وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا، جس کی انہوں نے سراہتے ہوئے منظوری دی، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مہنگائی کا شکار ہمارے عوام جو ہے وہ ذخیرہ اندوزوں، ناجائز منافع خوروں اور ملاوٹ کرنے والے عناصر
کی گٹھ جوڑ اور ملی بھگت کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ حکومتی ترجیحات میں بر وقت اشیاء خوردونوش کی سپلائی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اور وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ الحمدللہ پنجاب میں آٹے کی کوئی قلت نہیں، گندم کے وافر سٹاک موجود ہیں۔ چینی کے حوالے سے جو مڈل مین گنے کی سپلائی شوگر ملوں کو دے کے ان کی جیبوں کی صفائی کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی قانونی شکنجے کے بر وقت عملداری کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ جو مصنوعی قلت پیدا کر کے چینی کی قیمت اوپر کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر گنے کے کاشتکار کی وجہ سے یہ قیمت اوپر جا رہی ہے تو ابھی تو ملیں پروڈکشن کر رہی ہیں، تو یہ قیمت جو ہے اس کے بعد جو ان کے پاس چینی بننے کے بعد آئے گی اس کی قیمت اوپر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بھی حکومت قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے، استحکام پیدا کرنے کے لیے فی الفور چینی کی امپورٹ کا فیصلہ کر چکی ہے، اور چینی کو درآمد کر کے مارکیٹوں میں ہم وافر مقدار میں اس کی فراہمی یقینی بنانے جا رہے ہیں، تاکہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو ہم یہ پیغام دے سکیں کہ عوام کی پہنچ سے چینی کرنے والے سن لیں کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ جو مختلف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جڑا پنجاب کا جو سٹرکچر ہے اس میں 1 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ ہیومن سورس ہوتے ہوئے بھی ہمارا ایگریکلچر کا شعبہ جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر پاتا، لہٰذا اس ہیومن سورس کی ریسرچ بیسڈ، ٹیکنالوجی بیسڈ اورینٹیشن، کیپیسٹی بلڈنگ اور دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق پراپر ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حکومت پنجاب جو ہے وہ ایک لائحہ عمل ان ملازمین کے ساتھ مل کے طے کرنے جا رہی ہے، کیونکہ جو ریڈنڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ایسا ہیومن سورس جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اس کے حوالے سے بھی ایک عملی پالیسی وضع کی جا رہی ہے۔ اب الحمدللہ زراعت کے حوالے سے ایک گراؤنڈ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں حکومت پنجاب نے تیار کی ہے، جو ریفارمز، عوام دوست پالیسیز اور مؤثر قانون سازی کے ذریعے اب وہ حوصلہ افزا اقدامات جو ہیں ان کے رزلٹس جو ہیں وہ نظر آ